بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے حصے، مگر اللہ تعالی ان کے سب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی اذیت، مرض یا اس سے کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں بخار کا ذکر کیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خالد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادا اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے لیے علم اہلی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچاتا تو خدا تعالی اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم اہلی میں مقدر ہو چکا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کو کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مرتاب آدمی کو دین کے مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالی کی راہ میں قتل کے علاوہ 6 شہادتیں اور ہیں، ایک جو طاعون میں مرے شہید ہیں، 2 ڈوب کر مرے شہید ہیں، 3 ذات الجنیب نمونیا میں مرے شہید ہیں، 44 جو پیٹ کی بیماری میں مرے شہید ہیں، 5 جو عمارت کے نیچے دم کر مر جائیں شہید ہیں، 6 اور جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے شہید ہے۔ مالک ابو داؤد مشکتا بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابتدی راحت و آرام کو بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بیماری حقیقت میں روحانی بیماری کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، بشرطے ایک آدمی مومن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا و فضا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا، یعنی نادان بیماری میں نہایت جا کلمات بولے اٹھے اور بعض خدا تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شفاوات اور دنیا و آخرت کی ہلاکت کے سبب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتے ہیں اس لیے 70,000 فرشتے صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا وضو کیا اور محض ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو 60 برس کی مفادات کے فاصلے پر دوزخ سے دور کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے جب تک کہ بیٹھ نہیں جاتا، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو غریق دریا رحمت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید
سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم بیمار کی مزاج پرسی کو جاؤ تو موت کے بارے میں اس کے رنج و غم دور کرو، اگرچہ اس سے اس کی موت کا وقت نہیں مل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلہ منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عیادت یہ ہے کہ مزاج پرسی کے بعد فوراً اٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم ربی عرش العظیم ان یشفیک، اگر موت کا وقت نہیں آ گیا ہے تو اسے ضرور شفا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اہلی میں منظور و قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔